نعت خطیب اہل سنت شانی اہل سنت پاسبان مسلک رضا جناب حضرت علامہ مفتی محمد طلحہ احسن قادری جلالی آپ ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، سنیوں کا علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ آپ ایک نعرہ بلند فرمائیں اور میں دو چار مصرے کہتے ہوئے قبلہ علامہ صاحب کے مائک حوالے کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میرا ویر ذرا ہوں ایل سی ڈی ذرا توجہ کرو نا، ہاں علامہ صاحب سٹیج کی طرف آپ کی توجہ رہے جی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ ہم لوگ علماء کی قدر کرنے والے ہیں جی۔ وقت بھلے جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، ہر رات ہم اسی امید سے گزارتے ہیں کہ کب جشن ولادت کا دن آئے گا جی۔ گھروں کو سجایا ہے، لائٹنگ کر دی ہے۔ قبلہ علامہ صاحب آپ سے دعا لینے کی نیت سے کہہ رہا ہوں کہ 12ویں کی سحر ہو گئی، 12ویں کی سحر ہو گئی، روشنی سب کے گھر ہو گئی جی۔ جس نے گھر میں لائٹنگ کر لی ہے ہاتھ اٹھائے نہ ذرا، آقا کی آمد کی خوشی میں اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جس نے نہیں کی وہ صبح کر لے جی، جمعۃ المبارک بھی ہے۔ توجہ، 12ویں کی سحر ہو گئی، روشنی سب کے گھر ہو گئی، سب کا کعبہ ادھر ہو گیا، ارے سب کا کعبہ ادھر ہو گیا، ان کی مرضی جدھر ہو گئی، سب کا کعبہ ادھر ہو گیا، ان کی مرضی جدھر ہو گئی۔ اور آخری دو شعر، میں نے دل سے کہا یا نبی، میں نے دل سے کہا یا نبی، ان کو میری خبر ہو گئی۔ اور اس جگہ نور ہی نور ہے، اس جگہ نور ہی نور ہے، ان کی محفل جدھر ہو گئی، ان کی محفل جدھر ہو گئی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ قاری انصر اقبال جلالی صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے الاحمد ساؤنڈ سسٹم اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مووی والے بھائی کیا نام ہے جی؟ علی رضا بھائی مووی والے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ جتنے احباب جلوگر ہوئے، تشریف فرما ہوئے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں خطیب اہل سنت شان اہل سنت پاسبان مسلک رضا جناب حضرت علامہ مفتی محمد طلحہ احسن قادری جلالی۔ اب اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں، نعروں کی گونج میں استقبال فرمائیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ و تم برہانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا۔ حضور سرور کائنات مفکر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زمان ہادی السبل ختم الرسول مولا کل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد
وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، حاملین عقیدہ اہل سنت و جماعت۔ گرامی قدر سامعین، آج کا یہ اجتماع سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے حوالے سے انعقاد کیا گیا ہے، جس میں بھائی محمد انصر جلالی صاحب کے حکم پر ہم آپ احباب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت میرا آنا آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، بڑا طویل سفر کر کے ہم آپ کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں۔ پیچھے 2 خطاب میں کر کے لاہور سے چلا ہوں، گجرانوالہ سے ابھی آپ کی پاس آیا ہوں۔ تو مقصد تو ہوتا ہے حصول برکت کے لیے شرکت ہو جائے، تو اب ٹائم کافی ہو چکا ہے، میں تو جو ٹائم مجھے دیا گیا تھا اسی پر ہی آیا ہوں، 10 منٹ کا فرق ہے ٹوٹلی، لیکن آپ کی تھکاوٹ بتا رہی ہے کہ حضرت صاحب تہاڈی حاضری ہو گئی ہے، پھر دعا نہ کریے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، تھوڑے تھوڑے نیڑے ہو وہ جیسے آنکھوں کے چھاڑ دیاں گے، چلو جڑا جھٹ ذکر کریے اور رل کے کر لیے، اے جگہ پوری کرو تے کیڑا کوئی بس ضروری ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بولنا ہوتا ہے، 10-15 منٹ بھی بندہ خطاب کرے تے خطاب ہو ہی جاندہ ہے۔ نیڑے نیڑے آؤ، تھوڑی چند گلاں کریے آپس تو پھر سویرے اٹھ کے اپنی مجھے میں چوڑیاں پٹھے وڑنے 100 دھندہ ہوتا ہے ہر بندے دا، ٹینشن نہیں لینی، تسی آکھو ذرا سبحان اللہ، تھوڑا یہ غور کرنا ہے تو جھٹ بولنا ہے تو ذکر ہو جانا ہے تو اللہ پاک خیر فرمانی ہے، لیٹ نہیں ہونی ہے انشاءاللہ، اسی اپنی اٹھ کے چونیاں نے انشاءاللہ، آکھو سبحان اللہ۔ گرامی قدر سامعین، بڑے خوش نصیباں خوش بختاں، ویکھو اللہ رب العزت نے زندگی ایک باری پھر ماہ ربیع الاول شریف دا چن ویکھن دی سانوں توفیق عطا فرما چھڑی۔ دعا کر دیا اللہ رب العزت زندگی وچ بار بار اے چن ہو رہے مہینہ ہو رہے عظمتاں ہو رہے رونقاں بار بار ویکھن دی مالک توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، میں اپنے انداز وچ گفتگو گل کردا ہونا کہ 11 مہینے چن آسمانہ تے چڑھدا ہے، اے واحد او چن ہے جڑا آسمانہ تے بعد وچ چڑھدا ہے، ہر سنی تے متھے تے پہلو چڑھ جاتا ہے، ہر ایک کو اس کی آمد کا انتظار ہوتا ہے، اور جیسے یہ چاند طلوع ہوتا ہے تو آواز آ رہی ہوتی ہے فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا، اور کیا چاہیے، بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کے کہا، اور کیا چاہیے۔ رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے۔ گرامی قدر سامعین، دیکھو میں بلا تاخیر اپنے حضور کا فرمان پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہے تو پڑھوں؟ کہے نظر سبحان اللہ۔ میرے حضور فرماتے ہیں ذوق سے بیٹھیں، شوق سے بیٹھیں، حدیث پاک کی طرف غور کیجئے گا تو آپ کو تھکاوٹ اور نیند کا اثر ختم ہو جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جدو میرے غلام گھراں چو نکل کے مسجدہ میں جا جاندے یا کسی گھر بیٹھ کے ذکر دی محفل سجا لیندے نے، انہاں دی تلاش ویچتے رب دے فرشتے آسمانہ تو آ جاتے ہیں، رب کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل ذکر، فرشتے گلیاں اندر چکر لاندے، بازاراں اندر گھومدے پھردے، ویکھ دے یلتمسون اہل ذکر کہ آج میلاد والے کتنے بیٹھے ہوئے، فرشتے آگے لب دینو کتنے بیٹھے ہوئے، بھامے چوپ بھی بیٹھے ہوئے، سمجھا نا، بھامے انہاں نیندر آئی ہوئی ہے، چوپ بھی بیٹھے پر فرشتے لب دین کتنے بیٹھے ہیں، ایک فرشتے نے پتہ لگ جاندے آ بیٹھے نا یہ مکو پنڈی دی زمین تے، وہ باقیاں بھی آواز دیندہ ہے آ جاؤ بھئیا بیٹھے ہوئے لب گئے ٹائم نالی، اے بیٹھے ہوئے۔ توجہ فرماؤ، حدیث بڑی کمال دی پڑھ رہے ہیں، حدیثاں ساری کمال دی ہوندیاں۔ میرے حضور فرماندے ہیں جدو فرشتے آ جاندے تو غلاماں دے سیر ہوتے نا اپنے نورانی پار بچھا دیں، ایک فرشتہ اتے دوجا اتے تیجا اتے چوتھا نورانی پر بچھاندے پہلے آسمان تک جاندے تو رب تعالیٰ فرماندہ ہے فرشتوں زمین تو آئے ہو، جی پروردگار ہونے زمین تو ہی آئے ہیں۔ رب فرماندہ ہے ما یقولو عبادی، اے تسو اس وقت میرے بندے کی آخدے پیسے، میرے بندے، یار گال تو سنو میرے بندے۔ آج تو کوئی چودھری کسے کمیے نواز مار گیا کہنا وہ ان ہاتھ نہ لاوے ساڑھا ہے، او دی لات زمین تے نہیں ہوندی تھی کہڑے او خوش نصیب نو جنہاں نو رب آکھے
ما یقولو عبادی، میرے بندے کی یادیں پیسی اس وقت ہے فرید کہتے ہیں یسبحونکا و یکبرونکا و یحمدونکا و یمجدونکا، پروردگار ہونے زمین تو آئے ہیں، تیرے بندے سبحان اللہ کہہ رہے تھے۔ سبحان اللہ، بندے کی یادیں پہنے سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ فرماندہ اچھا یہ یادیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے تو پاک ہے، عشاء تو بعد دے بیٹھیں تے یہ یادیں تو پاک ہے، انہاں میں نے ویکھے ہے یہ سوال رب فرماندہ ہے فرشتیاں کو، انہاں ویکھے ہے فرشتیاں دے لا واللہ مولا انہاں کوئی نہیں ویکھیا، فرشتیاں دا انداز ہے ان انہاں تے کوئی نہیں ویکھیا، پر جدہ ملاد منا کے بیٹھیں انہیں تے ویکھیا سی۔ سبحان اللہ، اس نے تو تجھے دیکھا تھا۔ لو غور کرو 1,24,000 کم و بیش اللہ کے نبی آئے ہیں، ہر نبی نے توحید ایک ہی پڑھائی ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ، ہر نبی نے توحید یہی پڑھائی ہے، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، وہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ امت پوچھے ہے بھئی ویکھیا جی وہ ایک ہی ہے، غور کرو نا ذرا، کیا بات ہے، آدم باغ، موسیٰ باغ، عیسیٰ باغ، یعقوب باغ، یونس باغ، ہر نبی نے تبلیغ کی تھی نا امت نو اللہ ایک ہے، تو امتاں پوچھیا بھئی سونے آپ پیغمبر جی ویکھیا جے کہ وہ ایک ہی ہے، نہیں جبریل کو لوگ سنے ہیں کہ وہ ایک ہے، تو جدو واری آگئی نا میلاد والے سونے دی، سبحان اللہ، واری آگئی نا ساڑھے حضور دی، تے مکہ دی سرزمین تے قدم رکھیا فرمائے الہکم الہ واحد، وہ غلاموں خدا ایک ہے۔ امت نے پوچھیا کنے کو لوگ سنے ہیں، تیرے میرے لجبال مسکرا کے فرماندے نو غلاموں، اور میں سن کے نہیں دے دستا پیا، رئی تو ربی فی احسن صورت، وہ غلاموں میں تے ویکھ کے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ یہ ساڑھے حضور دی شان ہے، فرمایا میں ویکھ کے آیا، میرا رب ایک، اچھا جی رب تعالیٰ فرماندہ ہے جڑے آئے بیٹھے غلام سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، میں نے ویکھیا بھی کوئی نہ ایک کچھ منگ دن سوال ہے، فرشتیاں دن یسألونک الجنہ، یا اللہ ہے سارے جنت لینا ہے، اونج میں ستے پہنو بکری گالی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، لین آئے ہیں جنت، لین ستے پہ، یہ کوئی نہ دی مرضی ہے، یہ جنت لین آئے ہیں، یا اللہ جنت لین آئے ہیں، رب فرماندہ ہے جنت ویکھی ہوئی نا، لینڈ دے آئے ہیں تو ویکھی نا، فرشتے دے یا اللہ کوئی نہیں ویکھی ہوئی، تے کسی شاید تو بچنا بھی چاہتے ہیں، جی پروردگار جہنم تو بچنا چاہتے ہیں، رب فرماندہ ویکھی ہوئی نا، نہیں کوئی نہیں ویکھی ہوئی، تو فرشتے پھر گواہ بن جاؤ تے جنت لین آئے تے تو گواہ بنا کے میں سارے انہوں جنت عطا فرما دیتی ہے۔ جی 12 بجے تک جنت لاب جائے اور کی چاہیے؟ اللہ دے فضل نال او دی رحمت نال فرمایا جے جنت منگدیں تے دے چھٹیے، بخشش لینا چاہتے ہیں تے کر چھٹیے۔ بڑا محتاج جملہ کہہ رہے ہیں، عقیدے دی بنیاد تے ہونے سارے جنتی نے، عمل دا حساب کتاب ہو سکتا ہے وہ اپنی جگہ تے، عقیدے دی بنیاد تے سارے جنتی۔ فرشتیاں یا اللہ سارے ہی بخش چھڑے نہیں، فرمایا سارے ہی، یا اللہ انہاں وچ ایک بندہ وہ بیٹھیا ہے جڑا انہاں وچوں نہیں، وہ تے کسی اپنے کام جاندا پیا ہی، اس میں کیا میلاد ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے، انہیں کہا کام بعد میں چونگے پہلے سونے تے درود تے ہو جائے نا، تو یا اللہ وہ بھی بخشیا گیا ہے۔ سنو رب فرماتا ہمول جلسا لا یشکا جلیسہم، اے بیٹھیو میں نے ایڈے چنگے لگ دینا جڑا انہیں دے ناڑا کے بہ جائے میں او دا بیڑا بھی پار فرما دینا۔ لا یشکا جلیسہم، انہیں نال بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوندہ، خوش بخت ہوندہ ہے۔ پتہ لگا سنی آپ بھی خوش بخت ہوندے نے، سنیے دی یار بھی خوش بخت ہوندے نے۔ اور قبلہ توجہ فرماؤ، یہ جملہ ہوئی ہے جدی لطافت تسی سمجھ سکتے ہو۔ 15 صدی بعد اگر کوئی حضور تے غلامہ کھوڑا کے بہ جائے تو رب فرماندہ سارے جنتی تے جڑے 1500 سال پہلے خود نکاح نبوت تھلے بیٹھے 10 سے آبادی جنت عالم کی ہوئے گا، جڑے خود حضور دی نگاہ تھلے بیٹھے سارے جنتی۔ توجہ فرمائے ایک اور ذرا بریک نکتہ تو انداز دیا، فرشتیاں دینا جنت منگ دیں، محفل شاد ہی شروع ہے، ان میں نہیں پتہ تو اٹھے جو کسی منگی ہے یا ادھن دے چوپی ہو، میں بھی ہونی آیا نا۔ ایک سوال ہے، زبان تو کوئی نہیں منگتا، بظاہر محفل شروع ہو جائے
تے فرشتے آدھے نے جنت منگتے ہیں وہ جھوٹ بول نہیں سکتے معصوم نو ہاں انہاں منگی کوئی نہیں ہونے دا کی مطلب ہے آدھے نے مولوی صاحب اصل مطلب ہے بھئی ہن نے نا بھی منگی آج تے ہر وقت دل میں تمنا تے ہوندی ہے بندہ مومن دے دل میں تمنا تے میں کہا مولوی جی ہوئی گل میں پوچھنا چاہنا تمنا دل میں ہوندی من فرشتیان کی میں پتہ لگ گیا ہائے 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 فرشتیان آکھے جنہوں رب علم دے وے انہوں پتہ لگ جاندہ دلنچ کی ہے اور میں کہا کمڑیا جے فرشتیان پتہ ہے اینہ دے دلنچ کی ہے کہ جدی دن رات ذات دے فرشتے درود بڑھ دیں کیا ظاہرہ دے بابا نہیں پتہ میرے امتی دلنچ کی لے کے بیٹھا میرے حضور میرے غلاموں کے دل میں کیا ہے فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو محبت میں آنکھو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تو مدینے لے جائے پچھلے نہ بولے تو رائے بنڈ جانے اللہ تو مدینے لے جائے خوش رہو آنکھو سبحان اللہ لو ایک حدیث شریف میں پڑھتا لنگر پکایا کی پکایا جی اسنے والی گل نہیں یہ سمجھانا کی پکایا مرچاں اتے بھی مرچاں تھلے چلو جی آکھو سبحان اللہ اچھا جی لنگر شریف جڑا نا یہ خوش نصیبہ نہیں ملتا ہے اور حضور دا لنگر ہوئے تو خوش نصیب ہی کھاندے دیکھ لو نا کیٹی مہنگائی ہو گئی ہے تو کتنے دنیا پڑ گئی ہے تے میلاد منان والے پھر بھی لنگر پکائی جا رہے ہیں کیونکہ صدقہ حضور دا کھاتے ہیں حضور فرمان دینا ہے بندے اس گلوں بھی بڑے پریشان ہوندے ویکھو مہنگائی کتھے پڑ گئی انہاں کوئی سمجھانا والا نہیں مون بھی دیگاں پکاندے کوئی انہاں دا رابطہ کسی ایجنسی نال کوئی ادارے نال میں کہ ایجنسیاں ادارے نال کوئی رابطہ نہیں انہاں دا رابطہ 11ویں والے پیر نال او ہر مہینے عطا کردا تے پکائی جاندا ہے سبحان اللہ انہاں دیاں نظراں ریالاں تے نہیں ہوندیاں گنبد خضرا تے اجالیاں تے ہوندیاں ہیں ایک حدیث شریف صرف پڑھنی ہے ٹائم بڑا ہو گیا ہے وہ حدیث شریف میں پڑھنی حلوے تھے ٹھیدے تھے بندیاں نے تو بھی بڑا کھانا ہے بریلوی حلوہ بڑا کھانا ہے مگر ساڑھا نصیب ہے کیوں چاچا جی مٹھا نہیں ہوندہ ہے نا آکھو سبحان اللہ لو جی ایک ہی حدیث شریف پڑھتے ہیں پھر زندگی رہی تھے پھر کدھی انشاءاللہ گلنا کران دے ٹائم بڑا ہو گیا ہے میری حاضری بھی ہو جائے دوڑی بھی ہو جائے صحابی میرے حضور دے بڑے پیارے سارے صحابی بڑے پیارے نا الحمدللہ حضرت انس نائے کی نائے آدھر میری امی پکایا حلوہ الہ سامن و تامر و آکے تے سوجی بھی پائیے کھجورہ بھی پائیاں تے گھی بھی پایا تے پھر میٹھا تے نہیں پاک ایک پیالج پایا پیالج پاک ہے نا تے آدھیاں اذہب بھی حاضر الہ رسول اللہ انس پترا جا حلوہ اللہ دے نبی نے دے جمعرات ہے نا مین ذرا دے وے جمعرات ہے نا تو جمعرات والے داڑے ساڑیاں ماواں بہنا کوئی شے گھر بنانی ہے کھیر یا چاول یا پلیٹ جو باغ گیا دیا جا پترا کاری صاحب نے دے آئے آئے آدھ گیا نا تو بندے آدھے نے یہ طریقہ کتھو لیا ہے میں کہ بھی سیابہ کولو لیا ہے ساڑھے کول تکاری صاحب اویلیبل لو تینہ تک پہنچانے ہیں صدقی اس ماں تو جامع تو اس پتر تو ماں نے حلوہ پکایا تو جا پترا اللہ دے نبی نے دیا اللہ اکبر کبیر حضرت انس آدھن میں پیالہ چکی چکی حضور دی بار کے سرکار حلوہ ہے تو میرے آقا یہ فرمائی نہیں بھئی جا لے جائے تو جائز ہی نہیں اے نہیں فرمایا فرمایا انہوں رکھ دے ادو لی فلانن و فلانن و فلانن و فلانن و فلانن و فلانن و فلانن ایتھے رکھ جا فلان سے ابن بلا فلان بلا فلان بلا فلان بلا سونیا جہاد تے جانا ہے سارے ان بلوا رہے ہو پر میں جہاد تے نہیں جانا جلوہ کھوانا ہے حدیث بخاری مسلم دی پڑھ رہے ہیں بلا کے لے حضرت انس آدھن میں بلا کے دے دے باؤ جی حلوہ تے 300 سے ابھی کٹھے ہو گئے کتنے سے ابھی تے حلوہ کتنا ہے ایک پیالہ کتنا ہے تے میرے حضور نے اپنا دست مبارک اٹھایا پیالے تو اتے رکھیا تکلم بما شاء اللہ اتے پھر قبلہ ختم پڑے ہوئے 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 بندے حلوے تو ہی بڑے پریشان ہیں اتو ختم ہی آ گیا سمجھ کو نہیں ہوندی بھی کیونکہ 12 بج گئے ہونے 12 تو بعد اونجی سمجھ نہیں ہوندی حلوہ بھی ہوئے تو اتے ختم بھی تے کہیں تے اونج ختم دا نام سن کے ختم ہو جاتے ہیں نا وانتے سمجھ جاؤ میں کی کہہ رہا تکلم بما شاء اللہ ختم پڑیا میں دادا سے ابھی جاؤ اپنے اگو کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ راج کے کھاؤ میں کہ سونے تیری کریمی تو صدقے جاواں کھوا بھی رہن کھان دا طریقہ بھی عطا فرما رہا ہے سبحان اللہ
حضرت انس آدھن 10 صحابی آئے انہاں کھادا اگلے دا آئے انہاں کھادا اگلے آئے انہاں کھادا اگلے آئے انہاں کھادا پیالن فرق ہی کوئی اگلے آئے انہاں کھادا دوان بھی کوئی فرق نہیں ہے اگلے آئے انہاں کھادا اگلے آئے آدھن سارے صحابی کھا گئے کی مطلب سارا ہی کھا گئے جدو سارے کھا گئے نا تو حضور فرماندے ارفع یا انس انس آپ کھادا ہے صحابن کھوایا ہون چوک دے تبرک گھار بھی لے اٹھاؤ یہ گھر لے جاؤ اب غور کرنا ساریاں گلاں صرف سنن نال نہیں سمجھ ہوندیاں کچھ ویکھن نال بھی ہوندیاں جے حضرت انس آدھن میں پیالہ چکیا تے ویکھی جمع ما ادری ہین وداتو کان اکثر ام ہین رفاتو آدھن سمجھ کوئی نہیں ہوندی بھی جدو لیا کے رکھیا سی وہ تو زیادہ سی یا ہن زیادہ ہو گیا ہے ما ادری ہین وداتو کان اکثر ام ہین رفاتو آدھن سمجھ کوئی نہیں ہوندی جدو لیا کے رکھیا وہ تو زیادہ سی سمجھ کیوں نہیں سی آئی آندہ بھی کھود دے رکھیا بھی کھود دے چکیا بھی کھود دے انہاں سمجھ آئی ہوئی تھی وہ دسنا چاہندے تھی بھئی جڑا میں آندہ ہے وہ رکھیا بھی میں چکیا بھی میں وہ زمانے آلے ہو جڑا 300 کھا گئے تو 100 کتوں آیا تھی مالک کونین ہیں کو پاس کچھ رکھتے نہیں 2 جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں میرے حضور کی شان عظمتیں ان ساڑھے سدھے بچے ہوندے بھولے بالے بندے پھر انہوں نے پریشان کر دیں وہ ویکھو ملاد جائز ہے کیوں جی تو اتنی دیگاں پکائیاں سے آبا کوئی دیگاں پکائیاں سے سمجھ آئی آجا صحابہ کوئی دیگاں پکائیاں میں کہ مولوی جی ہوں یار بھی کھیر حضم نہیں 12ویں دھلوہ ہوں جا حضم نہیں خوشکی نال مات تو نہیں ماری ہوئی ہے پاگلا تو پیاللہ مکے تے دیکھ دی لوڑ پہ ہوئے کو نہیں سمجھ آئی کوئی ہوتے تے پیاللہ ہی کافی ہے تے بخاری دا حوالہ ہی کافی ہے اور سنیوں حلوہ بھی ہوئے مدینے آلے تا جلوہ بھی ہوئے تے سبحان اللہ یا کھڑی جائے قسم خدا دی میں جتی حدیث بڑی عاشقان دا ذوق بڑا ود جاندہ ہے میں نا یار 1500 سال بعد جدو حدیث بڑی ہے اے لطف ہے یار جنہاں وہ کھاتا ہو سی ہائے 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 جنہوں نے وہ کھایا ہوگا کتنا لطف پایا ہوگا بس نہ کریے اللہ میں کہ بچے تھکے دو بددعائیں نہ دے لے رہا انہاں راگ مولوی راتی 1 بجے آ چھڑیا ہے سویرے ہو بوڑی ماج ملی کوئی ہاں دونا دیسی ملاد دی برکت نال انشاءاللہ اے نہ سمجھے مولوی لاہوروں ہے میں ایتھوں دنیا بکھی ہوئی آیا وہیں لاہور ہونا تے وہ وکری گالے اے بھی ساڑھے بندے فرق لے لے گوندڑ مولوی بن گیا ہائے 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 اور گوندڑ تسی تیرے بدماش ہی ویکھے نا گوندڑ دیندار بھی بڑے ڈاڈے ہوندے جے اس واسطے میں گلی گلی منتا کرنا تسی پڑھاؤ اپنے بچیاں نے دوڑے ہی بچیاں کام ہونا ہے اللہ دن خوش رکھے انشاءاللہ مدینے جوا کھو سبحان اللہ لو جی ہونے اگلا لنگر سنو حضرت سلیمان پا اللہ دے نبی گزرے رب نے بڑی شان دیتی بڑی عظمتان دیتی لو جی ہونے ساڑھے بھائی نے لنگر پکایا نا بڑا لنگر پکایا اسی 2 دیگاں 4 دیگاں بڑا ہوندہ ہے نا اتنے بندیاں واسطے تے بندیاں نو بھی بڑا عظم نہیں ہوندہ اے میرے ہاتھ میں قرآن دی تفسیر ہے تے سنو پھر حضرت سلیمان نے بھی میلاد دا لنگر پکایا ہے تے کتنا پکایا ہے ایک غور کرے کتنا پکایا ہے حضرت سلیمان پاک نے حضرت سلیمان پاک دا لشکر آ رہا ہے تو کئی میلہ میں لشکر چھوٹا موٹا لشکر نہیں کئی ہزار انسان کئی ہزار جانور آپ نو اللہ نے شان دیتی کہ آپ اپنے تخت تے بیٹھ دے تھی تے کوئی کدھر جان آن واسطے جہاز کی ٹکٹ دی لوڑ کوئی نہیں پہنچی اس تخت نو یادے چل بھائی تو اب آوے اڑتا اڑتا اتھے پہنچ جاتا اللہ تعالیٰ نے حوات بھی آپ نے یہ حکومت عطا فرمائی اچھا جی جدو آپ دا لشکر ٹریا تھا ٹردہ ٹردہ آ گیا مکہ شریف کتھے آ گیا بولیا جی ذرا کتھے آیا مکہ شریف آپ نے فرمایا بیلیو تھلے آ جاؤ بھئی کٹھے ہو جاؤ تے ان میلاد پڑی ہائے 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 اے میرے حضور تو آمد تو 1000 سال پہلے نکالے حضرت سلیمان دا دور ہے وہ تو نکالے آدم جو مکہ اکٹھے ہو گئے قرآن دی تفسیر صحابی میرے ہاتھ میں جے انہاں کہا میلاد تو پڑھو کہ تھوڑا بہت لنگر نہ پکا لئیے انہاں کہا جی ہونا چاہیے حضرت سلیمان آدم کم از کم پھر 5000 ہوٹھ ذبح کرو کتنے ہوٹھ 5000 ہوٹھ حوالے تو ذمہ دار میں تو صرف سبحان اللہ کیا کریں سبحان اللہ اور جی آدھر 5000 بچے بھی ذبح کر دیو سبحان اللہ
ہوں سونے اور کی فرمایا ہوں وڈا ہو گیا ہوں کوئی تھوڑا جہا مٹن بھی ہوگے نا وہ حضور کتنا ہونا چاہیے آدن 20,000 بکرے ذبح کیے سبحان اللہ اتنا وڈا لنگر دسو ایڈا سی پکا سکنے اللہ دے نبیاں ایڈا وڈا لنگر پکا کے جب قوم اکٹھی ہوئے تو فرمایا جان دو ہے جگہ کیڑی کہ حضور کوئی نہیں جان دے فرمایا ان هذا المکان یخرج منه نبی عربی صفاته کذا و کذا انه سید الانبیاء اور فرمایا نبیاں دے امام دے میلاد دی جگہ جے ایک اللہ دے نبی دا خطاب فرمایا اے سید الانبیاء دے میلاد دی جگہ سید الانبیاء لطف لو نا ایک ایسی آکھیے ساڑھے حضور نبیاں دے سردار لطف ہے دے چی قبلہ بڑا ہے ایک کہ کوئی نبی اپنی امت نو آکھے ہو میرے مندن آلے ہو اسی نبیاں او ساڑھے سردار ہے اتنے نہیں فرمایا فرمایا انہو سید الانبیاء و خاتم الرسول و یہ تیودہ میلاد ہونا جائے جنہوں رب نے 2 تاج عطا فرمائے نے اے سلیمان پاک کیڑے کیڑے تاج فرمایا ایک تے نبیوں دی سرداری دا تاج دوجا ختم نبوت دا تاج عطا فرما دے خاتم النبیین ایڈا وڈا لنگر پکا کے غلامہ پوچھے حضور نے کدوں آنا ہے کدوں میلاد ہوئے گا آپ نے فرمایا ساڑھے تو 1000 سال بعد آن گے ایتھے جلوہ گری فرمان دے میں گل اکثر کرتا ہوں نا انہاں لنگر پکا کے آکیا ہی آن گے اسی پکا کے آنے آ گئے فرق تو کوئی نہیں ہو فرق تو اتنا ہی ہے وہ اللہ تے نبی آدھے سے آن گے اسی آنے آ گئے ہیں کہ وہ لنگر پکا کے سونے دیا گلہ کرن تو وہ جائز ہے کہ آج کوئی سنی کر لوے تو وہ نجائز کی تو ہے اے تے نبیاں دی سنت ادا کر رہے ہیں دیکھو ایڈا وڈا لنگر میرے کل مگو پنڈی والے سنیا بھی پہلی باری ہونا ہے انجی نہیں ایک قرآن دی تفسیر ہے تے اے بڑا لمحہ خطبہ حضرت سلیمان دا میں تے چند جملے وچوں پڑھے خوش نصیبہ حضرت امام حسین پاک آپ ایک دن فرماندے من احبنا للہ جیڑا پیار کرے ساڑھے نال اللہ واسطے کی ہوئے گا آدن یوم القیامت یاکلو و یشرب او قیامت والے دیہڑے بھی لنگر کھاس ہائے 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 حشر والے دیہڑے ایک حدیث جو فرمایا ناکلو و نشربو کلا نہ کھاسی علی دیاں پوتران دے نال بے کے کھاسی دا سبحان اللہ من احبنا للہ جڑا پیار کرے ساڑھے نال اللہ واسطے حشر والے دیہڑے لنگر کھائے گا اور میں کیا دیکھ لو کل بڑی سوادی آ گئی جے مہنگائی کتنی ہو گئی یا کی کچھ ہو گیا ہے اور فرمایا ساڑھے غلاموں کمزور نہ ہویا جے نہ پریشان ہویا جے نہ رزق مکے گا نہ مکن دیاں گے اوہ حشر دا دیاڑا بھی ہوئے سوا نیلت سورج بھی ہوئے تانبے دی زمین بھی ہوئے لوگ پسینے اندر ڈب دے ڈھان دے مردے پھر دے ہونگے بڑا لنگر دے سی ہو دو بھی نہیں مکن دیا سبحان اللہ تو اے برکت ہوندی نا جڑے بزرگ یارویں شریف مناندن یا میلاد کر دیں وہ چیز نو سمجھ دیں کہ آفت مصیبت اگر مال ڈنگر تے آئی بھی ہوئے اس میلاد یا یارویں دی برکت نال رب وہ بھی دور فرما چھڑ برکت ہوندی نا اللہ دی راہ چ دینا گھٹدا کوئی نہیں وددا ہے وہ اپنا وعدہ ہے تسی دیو گے تے میں اود نالوں کئی درجے زیادہ عطا فرما دے گا بس دل نو ذہن نو سمجھانا نہیں گلاں ہوندیاں باقی ایک ذکر محتاج کوئی نہیں ہونا بھئی اسی میلاد کرنا ہے تو سونے دی شان تاں ہی بیان ہونے یا شان تاں ہی ودنی نہیں اللہ نے اپنے محبوب دی شان بندیاں دے محتاج تے چھڑی نہیں ہاں قرآن ہے نا رب دا رب تعالیٰ فرماندہ نا میں اپنے حبیب تے ذکر نو خود بلند فرمایا اس واسطے ہی فرماندہ ہے کہ حبیب میرا ہے ذکر میں بلند کیتا ہے اے کسی دا محتاج نہیں ہاں میری رحمت نو پیار آ جائے تے جیڑا حبیب دا ذکر کرے گا میں اس نو بھی بلند کر دیا گا سبحان اللہ اے دی ان چھوٹی مثال میں دیا رب جیڑا ذکر کرے ان کی میں بلند کرتا ہے سادی جی مثال سمجھ لو سفید داڑھی شریف والے بزرگ بیٹھے تسی بیٹھے ہو میں اتنے نہیں بیٹھے کیا بات سمجھ نہیں آئی گوندنا دا پتر تاں ممبر تے بایا جائے گڈی وڈی یہ تاں بایا گل بڑی سمجھا رہے سمجھنا کوٹھی وڈی یہ تاں بایا جائے نہیں اس واسطے کوئی نہ بایا
اس نیت نال بھایا تو مون جلدی کر کے تھلے لا چھڑو کیونکہ عذاب آ سکتا ہے، یہ نیت ہے۔ اس واسطے بھایا جے کہ میری زبان تے یا اللہ دا قرآن بول رہا ہے یا محمد دا فرمان بول رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے بٹھایا جے نا کہ اوہی تے رب فرماندا ہے میں اپنے محبوب دا ذکر محتاج نہیں چھڑیا، ہاں جڑا گلی گلی اوہدیاں شاناں دے ہوکے دے گا میں تو اس غلام نو بھی بلند کر دیا گا۔ اچھا چلو جی میں تقریر ہے تھوڑی دیر تواڈے سامنے کیتی ہونے، تھوڑی جی گل کر لاں تواڈے نال کر لاں تے جس بندے چنگی نہیں لگی وہ بھلا ہاتھ کھڑا کرو تے جن جن چنگی لگی ہونا وہ ہاتھ کھڑا کرو۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑی اچھی گل ہے، میں تمہیں گل سمجھانا چاہنا جی سمجھ آ جائے۔ تواڈے جو اکثر لوگ آؤ نہیں میرا نام سنے ہونے پہلو تو میں کو نہیں جان انجی میں تو ان کو نہیں جان تے جتنی دیر تُسے میرا انتظار کیتا ہے 12 ساڑھے 12 ہو گئے، تُسی جی اپنے پترن جھٹ بہ کے آئیں سناؤ سمجھاؤ تھوڑی ہوتی نصیحت کرو کہ پتر آنج نہیں کری دا آنج کری دا بندہ بان جا تو خراب ہوندہ جانا سنے گا اتنی دیر بیٹھ اتنی دیر سکا پتر پیو دی نصیحت سندا کوئی نہیں، جتنی دیر تو ہم سن دیا ہو گئی سارے ٹک ٹکی لا کے بیٹھے ہو تے آپ یاد ہو چنگے پہ لگ دے ہوتے تُسی نہیں چاہتے تو اڈا بھی کوئی ایک چنگا لگ دے گل سمجھ آئی جائے کوئی نہیں، ایک کوئی ایندہ پیدا کر چھٹو جڑے چنگا لگے چاہتے تو سارے ہی ہونا کہ چنگا لگے اس پاس سے گلو گئے تو چنگا لگے گا نا جی جانا منڈی باؤ دین ہوئے تو موں بندہ گجرات حال کر لوے تو مون بجدہ بھی روے دوڑتا بھی روے تو منڈی تو نہیں نہ پڑھدا تو جیڑے پاس سے چنگا لگتا ہے اس پاس سے پاؤ گے بیچو گے تو رب دنیا جی برکت دے گا قبر اشر چوی روشن کر دے گا انجی گا لے 4 پتر جے نا دوڑے اللہ دا نام منو ایک دین نو دے چھے 3 نے دے ایک دین نو دے چھڑو 2 ایک دین نو دے چھڑو ایک کے دے ایک دین نو دے چھڑو او سے دیتے نو دے چھڑو جو نام ہی دیندہ کہیں نہیں نہ دیندہ تو دنہ کوئی جگڑا کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا یہ دیتے نا تو ایک ادھا دین نو دے چھڑو نا ساڑھے پتر جمدے تے خواہش ہوندی قبلہ حضرت صاحب گیا یا میں گیا کسے دے گھر تے ابا جی بھی اممہ جی بھی آدھے 4 پتر نو میرا دے لائیے بڑے وکیل بناواں یہ دی اممہ دی چاہتے ہیں پروفیسر بنا چھڑیے ماما اگلے دی ہڑائی ہوا دے ڈاکٹر بناؤ تے چھوٹا چاچا ہی ہوا دے وچو دی ڈنکی لواؤ انہیں یورپ گھلو سارے دی اپنی اپنی خواہش حسرت چاہتے گل سنے جو سمجھانا چاہنا یہ گلہ ہوں دیاں نا تے پھر جی دی رائے زیادہ ہوئی ہے جڑا بڑا پیارا ہوئے وہ دی منی لینی چلو ان چاچے دی نہیں موڑ دے ڈنکی لوا چھڑ دیں یا وکیل بنا چھڑ دیں مختصر ہے بھئی سارے دی اپنی اپنی رائے ایک کہتے میں چاہنا وکیل بن جائے دوجہ دے میں چاہنا ڈاکٹر بن جائے تریجہ دے میں چاہنا ہے نا بچلے راک دائیوں اگاں لگ جائے کہ تیرا رب چاہتا ہے سویرے بھی مسیحتے آوے تیرا نبی چاہتا ہے میرے ممبر تے آوے میرے مسلح تے آوے جے تینوں کسے دی چاہت ہی خیال ہے تے سب تو پہلو اپنے رب دی ماننے تے رب دی رسول دی مان لے سارے دی چاہت ہی من نہیں ہے اللہ رسول دی مان ویکھو ساڑھے ملک جو سیاسی بڑا معاملات گرم نہیں ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے تو کرسی دے روڑا ہے روڑا کرسی دے پنجاب میں بھی ایک ہی ہے وفاق میں جو کرسی ایک ہی گل سمجھنا وزیر اعلیٰ دی ایک ہی کرسی ہے آزم دی بھی ایک ہی تو لڑائیاں جھگڑے پڑھ لکھ کے پڑھے لکھے نا جہل تھوڑے ڈگریاں لئیاں کرسی پیچھے بچ دیں انہیں ہے ایک کنو کنو لبے گی ایک نو لبے گی انہوں جنہوں لبے گی انہوں بھی ساری زندگی واسطے کوئی نہیں حد 5 سال نہیں تو سائنس پیڑو یادن بھائی آجو بڑی ہو گئی انجی ہے نا لیکن پھر بھی دوڑاں لاندے نستے بجدے زمینہ بیچ کے پیسہ لا کے بجدے کیونکہ وہ کرسی ایک ہے اس کرسی آل سارے بجدے نبی دے ممبر آل کوئی بھی نہیں ٹوٹا گال کو سمجھ آئی کوئی نہیں ایدے ٹرو ایدے ایک نہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے دربے بہا دیئے ممبر اللہ دین اللہ اے او کرسی ہے روح تے تیری نگل سکتی ہے پر اے کوئی کھو نہیں سکتا ٹھیک ہے بچے دین خدا واسطے اے میری اپیل آئی دا پروگرام دا تسی یہ پیغام سمجھو جو بھی سمجھو بندہ ساری دیار تھک آر کے خون پسینے دی کمائی دھاڑی ساری مجھاں پٹھے چو واڈ کے آوے جے تھک آر کے شامی گھر بڑے بڑھا بابا ایک پتر ٹی وی کھول کے بیٹھا ایک موبائل کھول کے مثال دے طور سمجھانے واسطے کوئی ایک تے ہیندہ ہوئے جڑا قرآن کھول کے بیٹھا بابے رندی رون میں ٹھنڈ پوے جنہ واسے سیاری دیاری دھوپے سڑداں وہ سارے ہی نکمے نہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کوئی ایک تے انجتا ہے جڑا گھر میں قرآن کھول لیتا ہے
تو مون جیسے ہر شے آ بھی جاندی ہے، مون اسی بھیجنے قاری صاحب کو شاہ جی دم کریا کو گھرے کسی کچھ کر چھڑیا پتہ نہیں نظر لگ گئی ہوئی ہے، برکت کوئی نہیں۔ تو جتنے ساری ساری رات ٹیلی ویژن تے فلمیں ڈرامے چلن اوتھے برکت دا کام بھی کی، تسی آپ دسو برکت اسی کرو آپ کٹ چھڑی ہوئی، برکت کتھوں آئے؟ اپنے بچیاں نہیں اپنی بیٹیاں کدی جا کے آج پوچھے کہ سویرے بھئی مولوی راتی گل آ گئے ہیں بیٹی دیئے سویرے سویرے اٹھیں 10 کلک قرآن کھولیں کتنے کے دیاڑے ہو گئے؟ پوترے نے پوچھو قرآن کھولیں کتنے دیاڑے ہو گئے؟ انہیں اگلی گل کرنی تے بچے ہس پونے تے ہسن والی نہیں ہے رون والی ہے، انہوں نے بھی پوچھو سویرے دا موبائل کتنی باری ویکھے تو حساب ہی کوئی نہیں ہونا، وہ یاد ہی کوئی نہیں۔ اسی اپنے آپ ہی آپ ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ اس دین واسطے نہ سن بدر جانا نہ احد جانا نہ کربلا جا کے بچے دینے پہ، دین لب گیا ماما دی قوت وچ مفت وچ، اس واسطے قدر ہی کوئی خدا کے لیے۔ اگلی آخری گل تے گل ختم، میلاد منایا تسی بیٹھے ہو سونی گل ماشاءاللہ منانا چاہیے، لیکن تسی اپنے پترے نواز مارو، پتر کو جی کر کے بولے تاکہ پترہ ایک گلاس پانی دا تمہیں دے جاؤ، جی کر کے بولے تو گل مننے کوئی نہ، پھر آواز مارو پھر 4 بار کو جی کرے تو گل نہ مننے تو چنگا لگ سکتا۔ میلاد باڑا بھی جو منائی ہے جی سونا کہ مسیطے پڑھو نماز پڑھو ہوا کہ یہ نو پڑھیں دی سال بعد محفل کرا چھڑا لے ان کے سونے خوش ہونا محفل دی ان تو لوڑی گالتے تانجر سونے دے دین تے عمل کری نوجوان بیٹھے نے کوس چوک چے کوس چوک اوتھے مدینے آیا تو اے تیرے غلام نو کلمہ پڑھ دینے کتھے چنگے لگ دینا قرۃ وعین فی الصلاۃ اے تے سجدیاں میں چنگے لگ دینا سونیا تین ٹھنڈ کیویں پونی فرمایا میری ٹھنڈ تے نماز ہی ہے اے سجدے تے دی سونی جوانی تیرا نبی چوکاں چ رلدی نہیں ویکھنا چاہندا اے مصلی تے ویکھنا چاہندا این دی گلاں کرنیاں بھی اوکھیاں سننیاں اودے نالوں بھی اوکھیاں نہ تے بندے پیسے دیندے کی قدر نہ سبحان اللہ دے جڑی میں گل کر رہا تاں ہی مولوی کردے بھی نہیں تسی یقین نہیں سنتے انہاں نے کوئی ہونو مولوی 12 بجے خشکی جی تقریر کار چھڈی نہ کوئی جھڑ طرز لاندے کوئی شعر پڑھ دے کوئی چاس ہوندی تے ساری قوم ہے جڑی چاس تے لگی پھردی نا حقیقت ہے یہ گلاں رون والیاں بظاہر تسی مطلب سمجھو بھائی مولوی جگتاں تھوڑی ہی مار دے پین یہ حقیقت دس رہے ہیں سانو اپنے آپ نو بدلنا چاہیے نا بدلو کوئی لازمی نہیں سونے دا میلاد بھائی ایڈی وڈی محفل ہوئے 4 دیگاں پکاؤ تو تاں ہی سونا راضی ہے جب وضو کر کے اپنے 4 پتران کوڑ بھاگے صرف اتنا ہی آکھو نا آج نبی تے میلاد دا دیہڑا ہے تو دانے کہ میں پتران حدیث سننا سونے آکے مسیطے وڑیا کرو تو میرے خیال نہ جیڑا میلاد ہے قبول ہونے ایڈا کوئی بھی نہیں گیا تو میرے بھائیو تھوڑا جانے اس پاس پلٹو مسیطہ ساڑیاں ویران ہو گئی ہیں رات عشاء دی نماز ہوندی تالا لگ جاتا بزاران کدی لگ گئے اب حالگی دے بزار نے عشاء بعد تالا لگ گیا ہوئے بھائی ہن کوئی نہیں آ سکتا اللہ دے گھر میں تالا لگ جاتا کیوں امام صاحب نو انتظامیہ نے پتا ہے بھئی ہن ساری رات بھی کھلی رہی کسے نہیں ہونا ہونی ہے مسلمانہ دے ڈرامے دا ٹائم ہے فلمہ دا ٹائم ہے رب دے گھر وچ کہاں ہونا تے تالا یہودیاں دے ڈر تو یا عیسائیاں دے ڈر تو لایا نہیں مسلمانہ دے ڈر تو لایا ہے کوئی مسلمان لگتا مسجدیاں بیٹھ رہی ہیں نہ لاکھ لے جائے جنہ مسلمانہ دے معاشرے رب دا گھر ہی نہیں بچیا تیرا میرا گھر کی میں بچ جائے سمجھ آئیے بیلیو کہ کوئی نہ جی اگر کوئی نیکی کر کے گلی کولر پانیاں دا لوا چھٹے اون بھی نار سنگلی گلاس نہ بندنی پوندی کوئی مسلمانوں دا پتہ نہیں ہونا گلاس دریا تے جھٹن کوئی نہیں ہونا وہ جڑا چاہ کے لے جاندہ وہ بھی کوئی مسلمان ہی آئی بلے شاہ سرکار آئے تڑپ اٹھے نا ساڑھے حال ویک نا تڑپ اٹھے حج بھی کیتی جاندے ہوئے لو بھی پیتی جاندے ہو کھو کے مال یتیمہ دا بھیج مسیتی جاندے ہو اور نفس تے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو فرض بلائی بیٹھے ہو نفلہ نیتی جاندے ہو بلے نے بھی تے دسو نا تسی کی کچھ کیتی جاندے ہو ساڑھی حالت دعائے بھائی اللہ سے عمل دی توفیق عطا فرمائے آج واڑیاں جوانیاں جڑیاں نا یہ سونے دے رات جلدیاں سونیاں لگدیاں مدینے والے رنگ دے رنگیاں سونیاں لگدیاں نا حضور دا غلام ہوئے گلی چوں نکلے باہر جی دے چہرے تے داڑھی ہوئے سر تے امامہ ہوئے ہاتھ وچ تسبیح ہوئے زبان تے درود و پڑھدا آوے تے کسی نے پوچھنے دی لوڑ ہی نہیں ہونی یہ کون ہے دوروں ہی کسے ویکھ کے آکھنا او دی نظراں جھکیاں دسدیاں کہ حضور دا غلام آ رہا ہے آج کل تے ساڑھے چور 4 کڑے ایتھے 2 مندریاں ایتھے پتہ ہی نہیں لگتا کھورے مسلمان نہ دن کے بارڈر پار والے آندے یہ حقیقت ہے پتہ لگتا ہے کوئی ٹرتا پیا ہوئے چھوڑ نہ سانو نبی جیسا لباس پسند ہے نہ نبی دی سیرت پسند ہے کوئی اللہ ہی حافظ ہے ساڑھی قوم دا
اسی چل کدھر ہے؟ دین اسی نہیں پڑھانا چاہتے، قرآن اسی نہیں پڑھانا چاہتے۔ ماں سویرے سویرے 70 بہانے لا کے پترن سکول تے گھلدی ہے، جڑا اٹھنے تیار ہی نہیں ہوندا اٹھ کے دی جا واپس آئیں دا شے بھی دیاں گے او بھی دیاں بہانے لا گھلدی ہے نا، جڑا پتر تیار نہیں ہوندا جھٹے بعد تیار ہو جاندا ہے۔ او ماں کتے جڑی آئی اٹھ پترا مصلی تے چڑھ رب شکر عطا فرمائے گا تے پتر بھی وقت دا بابا فرید بن جاندا ہے۔ باپ کتے گئے؟ اللہ یہ ہے ساڑھی قوم نو ہدایت عطا فرمائے۔ گلنا بڑیاں کرنیاں دعا دیو پھر انشاءاللہ کدی آیت کران گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریے جی اچھا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النصب وقنا عذاب الميزان ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ باری تعالیٰ محفل سے جو کوئی پڑھا پڑھایا گیا حاضر تو ہم جملہ اعمال تیری بارگاہ معلیٰ میں پیش کرتے قبول فرما۔ عمال کے مطابق نہیں، اپنے فضل و رحمت کے مطابق اس پہ ڈھیر اجر و ثواب مرتب فرما۔ یہ سارا ثواب حضور جانے کے نات رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ شدیعتاً توفتاً پیش کرتے قبول فرما۔ سرکار کے وسیلہ جللہ سے آپ کی آل پاک، اولاد پاک، والدین پاک، صحابہ پاک، ازواج پاک کی ارواح کو پیش کرتے قبول منظور فرما۔ حاضرین و سامعین میں سے جس کے والدین یا کوئی ایک اس دنیا سے چلا گیا میرے سمیت سب کی ارواح کو پیش کرتے قبول منظور فرما۔ سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ ہمیں 5 وقت کا پکا ٹھکا نمازی بنا، صحیح معنی میں مسلمان بن کے جینے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم۔